السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورپ آج کل جدید علوم اور ہوشربا سائنسی ترقی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ یہاں کا مذہب عیسائیت ہے تو اس واسطے سے عیسائیت دنیا کا بڑا مذہب اور اسلام کا ایک بڑا مد مقابل ہے۔ لیکن سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ قریب تھا کہ مشرق میں چین، جاپان کے علاوہ تائیوان، فلپائن، کوریا وغیرہ، اور مغرب میں سارا یورپ اسلام کے زیر سایہ آ جاتا۔ اور چونکہ امریکہ کو یورپی اقوام نے آباد کیا ہے اور یہی لوگ عیسائیت اور یہودیت کو وہاں متعارف کروانے کا سبب بنے ہیں، لہذا اگر یورپین مسلمان ہوتے تو امریکہ پر بھی آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ لیکن 9ویں صدی ہجری میں ایک دن ایسا آیا کہ سورج طلوع ہوا تو حالات کچھ اور تھے، لیکن غروب ہوا تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر ڈوب گیا۔ صبح سے شام تک ایک ہی دن میں اسلام کو اتنا زبردست نقصان پہنچا کہ روئے زمین کا ایک بڑا حصہ مغرب میں پورا یورپ و امریکہ اور مشرق میں چین و جاپان وغیرہ اسلام کی دولت سے فیض یاب ہونے سے محروم ہو گئے۔ اس قسط میں ہم اسی جگر خراش واقعے اور دلسوز دن کا تذکرہ کریں گے۔ 8ویں صدی ہجری کے اختتام اور 9ویں صدی ہجری کے آغاز میں عالم اسلام کا منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ روئے زمین پر دو عظیم اسلامی حکومتیں قائم تھیں۔ بر صغیر اور وسطی ایشیا میں مشہور فاتح تیمور لنگ حکمران تھا۔ اس کی سلطنت دیوار چین سے لے کر بحیرہ کیپسین کے پاس جارجیا تک اور دریائے گنگا سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کے ابتدائی سال اپنے ہمسایہ تاتاری امراء سے جنگ کرنے میں گزرے۔ 35 سال کی عمر میں اس نے ان سب کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا، اور اس کے بعد فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر، چنگیز خان، نپولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ہوتی ہیں۔ اس نے 35 سال سے کم مدت میں 27 حکومتیں ملک فتح کر لیے تھے اور نوشاہی خاندانوں کو فنا کر دیا تھا۔ اس کی یہ حیرت انگیز جہانگیری صرف ذاتی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کا نتیجہ ہی نہ تھی، بلکہ اس کے تدبر اور ملکہ حکمرانی کو بھی اس میں بہت کچھ دخل تھا۔ اس کا مجموعہ قوانین جسے اس نے فوج، عدالت اور مالیت کے انتظام کے لیے مرتب کرایا تھا، اس کے تدبر اور صحیح غور و فکر کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس کے جاسوس مختلف بھیسوں میں، خصوصاً زائرین اور درویشوں کے لباس میں، ہر طرف گھومتے رہتے تھے، اور ان کی مکمل رپورٹیں احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھیں۔ اس طرح تیمور کو اپنے دشمنوں کی قوت اور کمزوری کی صحیح اطلاع باہم پہنچتی رہتی تھی۔ اسے اپنے سپاہیوں پر اس قدر اقتدار حاصل تھا کہ وہ اس کے حکم پر نہ صرف بڑی سے بڑی سختی برداشت کرنے اور اپنی جانیں نثار کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، بلکہ عین فتح کے موقع پر اگر وہ حکم دیتا تو لوٹ مار سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے اور مال غنیمت سے دستبردار ہو جانے میں قطعاً پس و پیش نہ کرتے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک شریفانہ اور فیاضانہ تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے انہیں سخت سزائیں دیتا۔ اسی وجہ سے مورخین نے تبصرہ کیا ہے کہ تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی فتح کا ایک خاص ذریعہ بنا رکھا تھا، اور جو سزائیں وہ دیتا تھا ان سے اکثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی فوری اشتعال کا نتیجہ نہ تھیں، بلکہ پہلے سے سمجھ بوجھ کر طے کی گئی تھیں۔ بہرحال دنیا پر اس کی دھاک بیٹھے ہوئے تھی، بڑے بڑے بادشاہ اس کی دہشت سے کانپتے تھے اور وہ ملک پر ملک فتح کرتا چلا جاتا تھا۔ دوسری طرف یورپ کی سرحد پر، یورپ و ایشیا کے سنگم پر واقع کیسر کی مملکت کو بازنطینی مملکت کہا جاتا تھا۔ بحر روم سے بحر اسود تک سلطنت عثمانیہ قائم ہو چکی تھی، جس کی سربراہی اس وقت سلاطین آل عثمان کے نامور سپود سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھ میں تھی۔ ترکی زبان میں یلدرم کے معنی بجلی کے ہیں۔ سلطان بایزید فطری طور پر بے حد دلیر اور بہادر تھا، اور جنگ کے دوران کسی صاعقہ آسمانی کی طرح دشمنوں پر ٹوٹتا تھا، اس لیے اسے یلدرم کا خطاب ملا تھا۔ اس نے اپنے والد سلطان مراد خان کی زندگی میں مختلف مواقع پر کارہائے نمایاں انجام دیے،
خاص کر جنگ کوسوو، جی ہاں وہی کوسوو جو آج جہاد اور ہجرت اور نصرت جیسے اعمال چھوڑ دینے کی وجہ سے ستم کدہ بن گیا ہے۔ وہیں مسلمانوں نے پورے یورپ کے متحدہ صلیبی فوج کو عبرت ناک شکست دی تھی، جس میں سارے یورپ سے صلیبی افواج اکٹھی ہو کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آئی تھی۔ میں اس نے غیر معمولی بہادری و شجاعت کا مظاہرہ کر کے اتحادی افواج کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر اس کے والد سلطان مراد ایک عیسائی سردار کے دھوکہ اور فریب سے شہید ہو گئے۔ ہوا یوں کہ شکست خوردہ عیسائی افواج میں سے سرویا یعنی موجودہ سربیا کے ایک سردار نے بھاگتے بھاگتے گھوڑا موڑا اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ میں عیسائیوں سے متنفر ہوں اور سلطان کو بعض اہم اور نہایت ضروری راز کی باتیں بتانا اور دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب خاص قیدی سلطان کی خدمت میں باری باری پیش ہونے لگے تو اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر سلطان کے پاؤں پر رکھ دیا، لیکن اچانک اٹھا اور ایک خنجر سے سلطان پر حملہ کر دیا۔ سپاہیوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن سلطان کو کاری وار لگ چکا تھا۔ جنگ کے اختتام پر جب شہزادہ بایزید فاتحانہ واپس آ کر والد کی دست بوسی کے لیے حاضر ہوا تو اس کی خوشی کا رنگ اس واسطے پھیکا پڑ چکا تھا کہ والد شہادت کے قریب تھے۔ والد کی شہادت پر شہزادہ بایزید کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے اعتراف میں میدان جنگ ہی میں باتفاق امراء و ارکان سلطنت تخت نشین کیا گیا۔ جنگ کوسوو، جس کے نتیجے میں موجودہ کوسوو اسلامی خلافت میں شامل ہوا، مسلمانوں کی یورپینز کے ساتھ عظیم الشان لڑائیوں میں سے سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل بادنطینی اکیلے ہی سلطنت عثمانیہ سے ٹکراتے تھے۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ یورپ کے سورما متحد ہو کر مسلمانوں کو پیسنے آئے تھے، مگر خود بری طرح ملیا میٹ ہو گئے۔ شام و فلسطین پر قبضے کا خواب دیکھنے کی بجائے انہیں اپنے ممالک بچانے کی فکر پڑ گئی۔ عثمانی سلطنت کے تحت کو سلطان بایزید جیسا غیر معمولی شجاع، مدبر، نیک اور دور اندیش سربراہ نصیب ہو چکا تھا۔ اسے یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کا خاص شوق تھا۔ وہ چاہتا تو ایران و خراسان، آذربائیجان اور آرمینیا کی طرف متوجہ ہو کر عظیم فتوحات حاصل کر سکتا تھا، مگر اسے ملک گیری کی ہوس نہ تھی۔ اپنے پیش رو عثمانی سلاطین کی طرح اس میں دینداری بدرجہ تم موجود تھی۔ وہ مسلمان سرداروں کی بغاوت کی خبریں ملنے کے باوجود مسلمانوں سے لڑنے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور اپنے آبا و اجداد کے اس اصول پر کاربند رہتا تھا کہ باہمی چپکلشوں میں پڑھ کر اپنی طاقت ضائع کرنے کی بجائے یورپ کے عیسائیوں کے خلاف جہاد کر کے جہاں تک ممکن ہو غیر مسلم ممالک کو فتح کیا جائے اور اسلامی تہذیب کی اشاعت سے یورپ کے ظلمت کدہ میں ہدایت کی کرنیں پھیلائی جائیں۔ چنانچہ اپنی تخت نشینی کے دوسرے سال 793 ہجری میں جب اس نے سنا کہ یورپی مفتوحہ علاقوں میں شورش برپا ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور سربیا اور بوسنیا کے علاقوں میں اسباب بغاوت قوی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا شوق جہاد بھڑک اٹھا۔ وہ طوفان برق و باد کی طرح یورپ، جی ہاں موجودہ دور کی سپر طاقتوں پر مشتمل یورپ میں داخل ہوا اور بوسنیا سے دریائے ڈینوب، یورپ کا مشہور ترین دریا ہے، اس تک تمام علاقے کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کو دریائے فرات سے دریائے ڈینوب تک پھیلا دیا۔ اس کے بعد اس نے جو مسلسل فتوحات حاصل کیں وہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں۔ سربیا، فلاڈیلفیا، ولاچیا، بلغاریہ، رومانیہ، آسٹریا، یونان کو جگہ جو اس کی یلغار کے سامنے ٹھہرتی، وہ کون سی جگہ تھی جو اس کی یلغار کے سامنے ٹھہرتی؟ خوش قسمتی سے اسے بہادر اور قابل لڑکے نصیب ہوئے تھے، نیز ماہر ترین ترک سپہ سالاروں کی خدمات اسے حاصل تھیں، جو اس کے عدل و انصاف اور جنگی قابلیت کی وجہ سے دل و جان سے اس کے وفادار اور اطاعت گزار تھے، اور چونکہ بادشاہ فطرتاً خود دلیر تھا اور دلاور لوگوں کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کا ہر فوجی کمانڈر اور جوان مرد جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مردانگی کے جوہر دکھاتے تھے
اور یوں پورا یورپ سلطنت عثمانیہ کے قدموں کی آہٹ سن کر لرز رہا تھا۔ اس کی فوجیں آسٹریا سے گزرتے ہوئے ہنگری کی دیواروں تک جا پہنچی۔ ہنگری کے بعد سوئٹزرلینڈ تھا، پھر فرانس اور اس کے بعد اسپین۔ بیچ کے یہ تین ممالک فتح ہو جاتے تو مسلمان یورپ کے مرکز سے گزر کر مغرب اندلس تک جا پہنچتے۔ اندلس کے سقوط کا سانحہ پیش آتا، نہ یورپ کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا۔ اسپین کے بعد دوبارہ انگلستان عبور کر کے برطانیہ کی مملکت تھی، جس کے شہروں میں اس زمانے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس کو مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آنے سے کوئی نہ بچا سکتا۔ اور اسی طرح آج نہ مغرب عیسائیت کا گڑھ ہوتا، نہ اسلام دشمنی کا مرکز۔ اس کے بعد بحر اوقیانوس، جسے اس زمانے میں بحر ظلمات بھی کہتے تھے، کہ اس کی وسعت کے سبب کسی نے اسے پار نہ کیا تھا، کہ اس طرف امریکہ تھا جسے مسلمان ہی دریافت کرتے اور وہی اسے آباد کرتے۔ چنانچہ آج نہ مغربی اقوام کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا غلبہ ہوتا، نہ امریکہ و اقوام متحدہ کی سازشیں، مگر اس موقع پر جیسے دو شیروں کے درمیان ٹکراؤ سے ایسا سانحہ پیش آ گیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، اور دن بھر میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ یورپ و امریکہ اور ساتھ ہی چین اور جاپان وغیرہ کی قسمت پر اسلام سے محرومی کی مہر لگ گئی۔